یعنی ایک نسل جو تھی میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، اب وہاں سے جو اقتدار ہے وہ مریم نواز کی طرف جا رہا ہے، اور مریم نواز اپنے والد کی چوائس ہیں ان کی جگہ لینے کے لیے۔ دیکھیے جہاں پہ بھی یہ موروثی نظام ہوتا ہے، موروثی سسٹم ہوتا ہے، وہاں کا مشکل ترین جو لمحہ ہوتا ہے وہ یہ ٹرانسفر کا لمحہ ہوتا ہے، جب ایک نسل سے دوسری نسل کو اقتدار ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اب مریم نواز صاحبہ اس کرسی پر بیٹھ گئی ہیں جس کرسی پر ان کے والد بھی بیٹھے 5 سال، چچا بھی بیٹھے 12 سال، اب وہ بیٹھ رہی ہیں۔ وہ کیسا پرفارم کریں گی؟ کسی کے بھی پرفارمنس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے اس سے ملتے جلتے عہدے پر پہلے کیسے پرفارم کیا۔ مریم نواز صاحبہ نے آج تک کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا، ایک پبلک آفس بھی، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، بلکہ کوئی بزنس آفس بھی ہولڈ نہیں کیا جس میں کوئی مینجمنٹ کا ایکسپیرینس انوالو ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناکام ہو جائیں گی۔ سیاست میں بہت سے ایسے لوگ بہت کامیاب ہوئے ہیں جو گرین ہارن تھے، جو ڈائریکٹ آئے تھے، اس وقت ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ لیکن اس وقت جو یہ ٹرانسفر کا عمل ہے، ایک تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ شریف خاندانی کا اپنا ایک رکھ رکھاؤ ہے، اپنا کلچر ہے، وہ ہے، اور نواز شریف خود موجود ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا وہ واپس اسی لیے آئے ہیں، اگلے 5 سال ان کا سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ وہ اپنی کرسی پر اپنی بیٹی کو اچھی طرح جما جائیں، اور وہ ان کی رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے۔ لیکن جو چیلنج ہوتا ہے اس ٹرانسفر میں وہ دو ہوتا ہے۔ دیکھیں موروثی جب ٹرانسفر ہوتا ہے تو آپ کو دو چیزیں ملتی ہیں، جہاں جہاں پہ جیسے ہمارے ساؤتھ ایشیا میں موروثی سسٹم ہے، ایک تو آپ کو پچھلی نسل کی مقبولیت اگلی نسل میں ملتی ہے، یعنی ووٹر اور پسند جو ہے وہ پہلے سے آپ کو مل جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے آپ کو نیٹ ورکس ملتے ہیں، یعنی جو دوسرے سیاستدان ہیں، جو سپورٹ کے نیٹ ورک ہیں، پیٹریج کے نیٹ ورک ہیں، سپورٹ کرنے والے لوگ، وہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں۔ جو دوسری چیز ہے اس کی، مسلم لیگ نواز ایکسپرٹ ہے، اب ان کے پاس حکومت بھی اب اس کو جوڑیں گے۔ جس وقت بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے وہ مقبولیت کا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ڈائناسٹک فیملیز ہیں، جو موروثی فیملیز ہیں، اس کو نوجوان پسند نہیں کر رہے، نئی نسل اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے۔ سب سے پرانا ہمارا موروثی جو خاندان ہے وہ اے این پی کی ولی فیملی ہے، آپ دیکھیے اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بھٹو فیملی ہے، بہت بڑی حد تک ان کے ووٹر کا لاس ہو چکا ہے۔ آپ اگر ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر صاحبہ کی طرف آئیں تو اس کے بعد جب ان کے ہسبینڈ کے پاس اقتدار گیا، اس وقت سے اب تک ملکی سطح پہ ان کا ووٹ بینک جو ہے 2/3 جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، 1/3 رہ چکا ہے۔ پنجاب میں 3/4 ختم ہو چکا ہے، 1/4 رہ چکا ہے۔ تو چیلنج ان کے یہ دونوں چیزیں ہوں گی کہ وہ مقبولیت کو کیسے لائیں۔ بہرحال ہمیں جو انہوں نے آج کے حوالے سے اگر میں آؤں جو بات ہو رہی تھی، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ خاتون ہیں، مختلف نسل سے ہیں، نئی نسل کو وہ زیادہ بہتر سمجھتی ہیں اور مسائل کو شاید وہ بہتر سمجھتی ہیں۔ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ وہ اپنی پالیسی کو نئے وقت کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کریں گی۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان سیاسی اور معاشی بحران سے گزر رہا ہے، وہ ملک کے سب سے بڑے جو صوبے ہیں اس کو گروتھ کا انجن بنائیں گی، اس کو اس طرح بنائیں گی کہ نہ صرف وہ خود صوبہ اٹھے بلکہ وہ پورے ملک کو بھی اٹھا سکے۔ انہوں نے والد اور چچا کی مثالوں کا ذکر کیا، اس میں اچھی باتیں بھی موجود ہیں۔ نواز شریف صاحب بہت مقبول سیاستدان تھے، میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب نے بہت بہتر گورننس کی، اگر آپ دوسرے ان کو دیکھیں، تعلیم میں انہوں نے بہتر کام کیا، ہیلتھ میں بہتر کام کیا، بیوروکریسی کو بہت اچھا استعمال کیا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بہت سی انہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ان کے والد نے اور چچا نے غلط کیا، مثال کے طور پہ انہیں یہ بھی تہیہ کرنا ہوگا کہ اقربا پروری نہیں کرنی، اس خاندان کا بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ کلائنٹس کو نہیں نوازنا، صرف سپورٹرز کو نہیں نوازنا، بلکہ ترقی کا حق ضرورت پہ دینا ہے، نوکری کا حق جو ہے وہ میرٹ پر دینا ہے۔ 3 چیزیں میری نظر میں اہم ہیں: لا اینڈ آرڈر، ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ ان کا فوکس ہونا چاہیے۔